الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اعیان ماتریدیہ میں مؤسس ماتریدی آغائے سمرقندی ماتریدی محمد ابن محمد ابن محمود ہے۔ اس نے ایک نسل کو تیار کیا اور اپنے مددگاروں کو اس مذہب کی نصرت کے لیے قائم کیا اور اس مذہب کی نشر و اشاعت پر مامور کیا۔ اور اس کے بعد جو افراد عالم مذہب ماتریدیہ میں سے پیدا ہو، اس کے بعض افراد یہ ہیں۔ نمبر 1، قاضی امام ابو یسر محمد ابن محمد عبد الکریم بزدوی، کتاب اصول الدین انہوں نے لکھی۔ نمبر 2، ابو معین نصفی، جو بزرگ ترین مددگار مذہب ماتریدی ہے، اور ان کی کتاب تبصرۃ الادلہ ہے کہ جو خطی اب تک موجود ہے اور یہ نبوء دوم میں توحید ماتریدی کے بعد، یعنی جس سے ماتریدی مذہب جو ہے نشو و نما پاتا ہے، نبوء پاتا ہے، وہ دوسری کتاب تبصرۃ الادلہ ہے توحید کے بعد، توحید ماتریدی کے بعد۔ تیسرے شیخ نجم الدین ابو حفص عمر ابن محمد نصفی ہیں، جو عقائد نصفی کے مؤلف ہیں، اور یہ کتاب اب تک محور درس ہے جامع ازہر میں آج تک۔ چوتھے شیخ مسعود ابن عمر تفتازانی ہیں۔ یہ وہی تفتازانی ہیں جو علوم عربیہ میں منطق و کلام میں مشہور ہیں اور عقائد نصفیہ کی شرح کرنے والے ہیں۔ پانچویں شیخ کمال الدین محمد ابن حمام الدین الشیعی، مشہور بابن حمام، صاحب کتاب مسائرہ، جو علم کلام میں ہے، اس کو نشر و شرح کیا محمد محی الدین ابن عبد الحمید، اور قاہرہ میں طبع ہوئی۔ چھٹے علامہ کمال الدین احمد بیاضی حنفی، مؤلف کتاب اشارات کے جو من مرام العبارات الامام، یہ احد علماء قرن 11 میں، اور اس کتاب کو اب تک ماتریدی مذہب کے مصادر میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں شیخ محمد زاہد ابن حسن کوثری مصری ہے کہ جو وکیل تھے خلیفہ عثمانیہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ کے، اور علم حدیث و تاریخ و ملل و نحل میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ اب آ جائیے، گفتگو شروع ہو رہی ہے مرجعہ کی۔ مرجعہ خوارج کی طرح ایک طرف شدت پسند ہیں، اس لیے کہ مرجعہ خوارج کے بالکل الٹے ہیں۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے عمل کوئی ضرور نہیں، مرجعہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل نہ بھی ہو تو بھی مومن ہے، معصیت کار ہو، عاصی ہو، پھر بھی مومن ہے۔ مرجعہ یوں کہتے ہیں، کیونکہ ایمان میں صرف دل میں ایمان ہونا چاہیے، بس وہی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے آج کل ہمارے نصیری حضرات ہوتے ہیں، نماز روزہ انجام نہیں دیں، خالی ایمان علی علی کرتے رہیں، وہ اس قسم کے ٹائپ کے لوگ ہیں۔
مرجئہ فقط قلبی ایمان کو مانتے، وہ عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایمان میں عمل دخیل نہیں ہے، جبکہ خوارج اس کے بالکل الٹے ہیں۔ خوارج کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ انجام دے تو کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ جو بالکل الٹا چلتے ہیں، عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو دونوں ایکسٹریم اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اور معتزلہ جو ہے ان دونوں کے درمیان چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معتزلہ حضرات ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے، بلکہ وہ دونوں کے درمیان کی منزل میں ہے، نہ مومن نہ فاسق، دونوں کے درمیان۔ اور نے گمان کیا ہے کہ اگر ہم وسط والا قول لے لیں گے جو مرجئہ اور خوارج کے درمیان ہیں تو کام چل جائے گا، لیکن یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جو مسلمانوں کا معروف عقیدہ ہے اس کے خلاف معتزلہ کا عقیدہ بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمین کے نزدیک اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ کبیرہ انجام دینے والا بھی مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے۔ ایمان کو فسق کی قید کے ساتھ لا کر مخالفت کی ہے مرجئہ کی، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان کے ساتھ فسق مخلوط نہیں ہوتا تھا، اور کبیرہ کے ساتھ ایمان کا وصف قرار دینا، اس سے خوارج و معتزلہ دونوں کی مخالفت کی۔ فسق کے ساتھ ایمان کو قرار دینا خوارج تو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ خوارج تو کہتے گناہگار ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا اور ساتھ ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بس یہ وصف فسق ایمان کے ساتھ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا ہے خوارج کے نزدیک۔ خوارج ایمان کے ساتھ فسق کو نہیں مانتے، فسق ہو گئے تو وہ تو کہتے کافر ہو گئے، وہ ایمان کو نہیں مانتے۔ جب کافر ہو گیا تو جہنم میں جلے گا ہمیشہ ہمیشہ، یہ خوارج کا عقیدہ۔ جبکہ معتزلہ کہتے نہیں، فسق و ایمان دونوں جمع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے معتزلہ کی بھی مخالفت کی ہے، یعنی مشہور مسلمین نے معتزلہ کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ جو کبیرہ انجام دیتا ہے نہ مومن ہے نہ فاسق ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہیں۔ عامت المسلمین میں اکثریت کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ انجام دینے کے باوجود مومن بھی ہے، البتہ فاسق بھی ہے، تو معتزلہ کے خلاف بھی جا رہا ہے، کیونکہ معتزلہ تو دونوں کے درمیان قرار، نہ مومن نہ فاسق، دونوں کے درمیان، اس لیے معتزلہ کے خلاف بھی مشہور مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ ایمان کو مقرر کرنا اقرار کے ساتھ بدون عمل، یا ایمان کو مقرر کرنا معرفت قلبی کے ساتھ بغیر ارکان کو انجام دیے ہوئے، یہ رکن اساسی تو ہے کہ دل میں اقرار کرے، یہ رکن اساسی ایمان تو ہے۔ اس طرح سے رکن اساسی ہے کہ جب بھی یہ رکن موجود نہ ہو تو اس سے ایمان نہیں آتا ہے، لیکن ایمان خالی اسی
پر منحصر نہیں کہ اعتراف اقرار قلبی ہو، مگر یہ کہ مرجعہ والی بنا رکھی جائے کہ اعتراف قلبی کا نام ایمان مرجعہ کے نزدیک۔ ہمارے وہاں ایمان یہ تھا مشہور کہ وہاں پر کہ دل میں اقرار کرے اور زبان سے بولے اور ساتھ ساتھ عمل میں ظاہر ہو، تینوں کو ملا کر کے ایمان کہتے ہیں۔ یہ کہتے نہیں ایمان قلبی اقرار ہو جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بس اس بنیاد پر ایمان صرف اقرار کا نام ہو جائے، اقرار قلبی، یہ مرجعہ کا عقیدہ ہے۔ مرجعہ کے عقیدے کی بنیاد پر چند امور مترتب ہوا کرتے ہیں۔ ایمان نہ زائد ہوتا ہے نہ ناقص، کیونکہ امر تصدیق دائر مدار وجود عدم ہے، اور اسی کی مانند وہ تفسیر ایمان ہے جو اقرار باللسان ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نہ کم ہے نہ زیادہ، بلکہ وجود عدم کے درمیان دائر ہے۔ اس لیے کہ عمل تو حقیقت ایمان میں داخل ہی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایمان کم و زیادہ ہو، خالی یا اقرار ہوگا یا اقرار نہیں ہوگا، وجود عدم کے درمیان دائر مرجعہ کا ایمان۔ دوسرا، مرجعہ کے نتیجے میں جو بھی کبیرہ انجام دے گا وہ حقیقت میں مؤمن ہے، کیونکہ تصدیق قلبی، اقرار بلسان اس کو متصف بہ ایمان کر دے گا۔ اس عقیدے میں وہ خوارج اور معتزلہ دونوں کے مخالف ہو گئے ہیں۔ خوارج کے مخالف اس لیے کہ خوارج تو عمل ہی کو اصل ایمان سمجھتے ہیں، عمل نہ ہو تو کافر ہو جاتا ہے، مومن رہتا ہی نہیں ہے۔ اما معتزلہ عمل نہ ہو تو وہ مومن تو نہیں مانتے بلکہ دونوں کے درمیان والی کیفیت کو مانتے ہیں، چنانچہ عمل کو بھی ایمان میں دخیل مانا ہے دونوں فرقوں نے، جبکہ مرجعہ نے عمل کو بالکل دخیل نہیں مانا ہے۔ تیسری بات جو مرجعہ کے وہاں پر مخصوص ہے کہ کبیرہ انجام دینے والا وہ آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخل نہیں ہوگا، چاہے کبیرہ والے نے توبہ نہ کی ہو اور اس پر عذاب قطعاً جاری ہو گیا ہو۔ ہاں بالکل، ہاں اس کی تفسیر یہی ہے کہ خالی کافر و منافق و دشمن اہل بیت کو آزاد نہیں کرتا، باقی جو لوگ مسلمان اور جو ہے شیعوں کو تو بالکل آزاد کر دے گا۔ وہ ہر ایک کے لیے، وہ کافروں کے تذکرے میں ہے، وہ سب کافر ہوگا تو ایسے ہی ہوگا، بلکہ جو ہے آپ بہت ساری کتابیں مطہری کی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہنم خود مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ گناہوں کو کاٹ کے نکالنے کا کام خالی جہنم کر سکتی ہے، جس طرح آپریشن کرنے کا کام سرجن کیا کرتا ہے، جہنم جو مومن کے لیے سرجن کا کام کرے گی۔ ہاں تو یہ تھوڑا آپریشن کرنے کا ایک طریقہ الگ ہے علماء کا، ہاں دھوبی گھاٹ کی طرح اس کو صحیح طرح آگ میں جلا کے اس کو بالکل ختم کریں گے گناہوں کو، اور پھر جو ہے مومن کو نکال کے لایا جائے گا۔ تو جہاں بہت سے علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہ جہنم خود مومن کے لیے نعمت ہے بہت بڑی، وہ پھر جہنم بالکل صحیح سا ہے، وہ بھول جائے گا کیا تھا، ایک دم بھول جائے گا، سب بھلا دیا جائے گا، ہاں ایک دم سیٹ ہو جائے، ہاں
ہاں بیماری کے ساتھ نہیں ہوگا. جہنم کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی عیب والا، کوئی معصیت والا آدمی اندر جا نہیں سکتا ہے. ہر عیب سے پاک کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. یہی جنت کی، اسی لیے جو روایت ہم کہتے ہیں نا حسنین شباب سید شباب اہل الجنہ ہے، تو کسی صاحب نے کہا وہ بوڑھوں کے سردار فلاں ہے. بوڑھے نظر کہاں آ رہے جو ہے وہ بوڑھوں کے سردار بنیں گے. ہاں جہاں بوڑھے پھر وہی جانا ہو گئے. دوسرے عذاب بھی ہوں گے، لیکن کچھ مومنین کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ قبر میں بھی پورے نہیں ہوں گے، برزخ میں بھی پورے نہیں ہوں گے، میدان قیامت میں بھی پورے نہیں ہوں گے، پل صراط پر بھی پورے نہیں ہوں گے. وہ بالآخرہ کچھ عذاب اس کا جہنم کے لیے رہ جائے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آپریشن ہوگا، جہنم کا آپریشن، اور پھر اس کے بعد نکال کے دوبارہ جنت میں. ہاں اس میں جو ہے معصوم کی ایک حدیث ہے، لا ینالو، چھٹے امام کے لا ینالو شفاعتنا من استخف الصلاۃ. جس نے نماز کو خفیف سمجھا ہماری شفاعت اس تک پہنچے گی نہیں. یعنی بیوی کی شفاعت اس کو پہنچے گی نہیں جو نماز کو خفیف سمجھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ان کی شفاعت جو پہنچے گی نہیں. شفاعت صرف ان لوگوں کو پہنچے گی جو شفاعت کے معیار پر پورے اترنے والے ہیں. ہر ایک کو جو یہ شفاعت نہیں ملے گی. جہنم میں جائیں گے، پھر وہ پھر دوبارہ پلٹ کر آئیں گے. وہ اس لیے نماز کو خفیف سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں یہ خداوند متعال کا ایک بڑا لطف و رحمت کرم ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد پھر بھی نکل کر کے تو آ رہا ہے نا. باقی لوگ تو منافقین، کافر، دشمن اہل بیت تو ہمیشہ گئے تو گئے، ختم، پھر وہ نکل نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے رشوت دینا پڑے گی. اس کے لیے رشوت دینا پڑے گی. رشوت یہی محبت اہل بیت لے کر آ جائے گا بس تو ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے ممکن نہیں ہے. محبت اہل بیت نہیں ہو تو پھر بیکار ہے. پھر اس کو ہر ایک کے اپنے درجات ہیں. جنت کے بھی درجات، جنت کے بھی درجات ہیں، جہنم کے درجات ہیں. اس میں جو ہے ایک روایت بہت مشہور روایت جو ایک لطیفہ بھی بن گئی کہ اگر کوئی بیوی شوہر سے افضل نکلی اور اوپر کے درجے میں ہو، یا کوئی شوہر اوپر کے درجے میں ہو، تو بیوی کو نیچے کے درجے سے اوپر کے درجے میں بلا سکتا ہے نہیں. بیوی بھی جو ہے شوہر کو اوپر بلا سکتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بلا سکتی ہے. یعنی بیوی کو جو جنتی کا یہ مقام ہوگا کہ اوپر بلانے کا اختیار ہوگا اس کا. خفیف سمجھے. تو نماز نہیں، نماز کا عذاب اس کو ملے گا. جب ختم ہو گیا عذاب پھر وہ جنت کی طرف آ جائے گا. نہیں، اس کا بھی مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان الصلاۃ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت ردت ما سوا. اس کا مطلب کچھ اور ہے. مطلب یہ ہے کہ سارا ثواب رکا رہتا ہے جب تک کہ نماز کا عذاب نہ مل جائے. ثواب ہے اپنی جگہ پر لیکن وہ خزانے میں بند ہے. جب تک کہ نماز کا عقاب نہیں مل جائے گا تب تک جو ہے وہ ثواب پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں جب تک کہ جو ہے وہ جب تک وہ پٹ کے نہیں آئے گا تب تک وہ سیدھے سے. نماز اس لیے بہت اہم چیز ہے. تو
آ- جنت کے مختلف درجات ہیں. جنت کے درجات جو سب سے کم ترین جنت کے درجات ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین، جو دنیا کے بادشاہوں کو جو رتبہ نہیں ملتا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ رتبہ ملے گا جو کم ترین جنت کا مقام ہے. نہیں ہاں 6,666 درجے مولا امام جعفر رحمۃ اللہ کے 6,666 درجے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور طے کرتے جاؤ درجے، جو جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے بلند مقام پہ چلے گا. ایسے بھی ہوا ہے. ہاں. تو یہ کہ تیسرا عقیدہ جو مرجعہ کا ہے کہ مرتکب کبیرہ آتش جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا. کبیرہ انجام دے رہا ہے پھر بھی مرجعہ کے نزدیک آتش جہنم میں نہیں جائے گا، اگرچہ کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے اور اس پر عذاب کا حکم جاری بھی ہو گیا ہے. بچاؤ، صحیح بات ہے. وہ تو یہ تو وہ اسی طریقے کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ جب جو ہے نجران کے عیسائی موبائل لے کے لیے آئے تو وہاں پر ترجمہ کرنے والے نجران کی جگہ نائجیریا لکھ دیا. نائجیریا کی طرف راستہ جائے. تو ایسا ہوتا ہے نہیں، ملتے جلتے الفاظ کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں. ہاں یہ بہت چلتا ہے نہیں. تو یہ مرجعہ کہتے ہیں کہ کبیرہ انجام دینے والے بھی آتش جہنم میں نہیں جائے گا، اگرچہ کہ اس پر توبہ بھی نہ ہوئی ہو اور اس پر وعدہ وعید اور عذاب قطعاً جاری نہیں ہوگا، کیونکہ احتمال ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو معاف کر دیا ہو. اس لیے یہ عقیدہ معتزلہ کے خلاف ہے، کیونکہ معتزلہ صاحب کبیرہ کو عقوبت کا مستحق سمجھتے ہیں. اگر توبہ نہ کریں اور بغیر توبہ کے کوئی انسان داخل ہو جائے تو داخل جہنم ہوگا، اور اس نے اپنے اوپر خود ہی جو ہے وہ جہنم لکھ دیے اور اللہ کا عفو شامل حال نہیں ہوگا. یہ تھا مرجعہ کا عقیدہ، اور اس پر 3 بنیادی چیزیں تھیں جو بیان کی. صلی اللہ علیہ